پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضرت لقمان حکیم انہوں نے حقے کا ایجاد کیسے کیا، کس لیے کیا، اس وقت اس کی ضرورت کیا تھی۔ آج میں اس پہ عرض کروں گا آپ کے سامنے، آپ میری بات مکمل سنیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں معروف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی سے نوازا۔ قرآن کریم میں سورۃ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو جو اللہ نے حکمت دی، ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ جو جڑی بوٹی سے علاج و معالجہ کرتا ہو ہم اسی کو حکیم سمجھتے ہیں۔ در حقیقت حکیم کے معنی حکمت، فہم و فراست، دانائی اور انتہائی پیچیدہ معاملات کو سمجھ کر ان کا حل تلاش کر لینا، اس کا نام حکمت ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت سے مالا مال فرمایا۔ آج میں نے جو عرض کرنا ہے آپ کے سامنے، انہوں نے حقے کا ایجاد کیسے کیا۔ ان کے پاس ایک مریض آئے، اور وہ مریض جس کو مسئلہ پھیپھڑوں کا تھا۔ اب پھیپھڑوں میں کوئی ایسی بیماری تھی جس کو حضرت خشک کرنا چاہتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے ایک لکڑ کو تلاش کیا جس کے اندر سوراخ ہو، اور حضرت نے پھر اس کے اندر ایک دوائی تیار کی، اور دوائی تیار کر کے اس کو دوائی سے بھر دی جتنی کی دوائی ضرورت تھی۔ اب صاف ظاہر ہے کہ وہاں تک دوائی پہنچانا تو بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں حالات، اسباب اور یہ سہولیات تو نہیں تھی جیسے آج ہے۔ تو اب اس دوائی کے اثرات کو پھیپھڑوں تک کیسے پہنچایا جائے، اور جو وہ مواد ہے جس کو خشک کرنا ہے اس کو کیسے خشک کیا جائے۔ پھر حضرت لقمان حکیم نے، اس کو اللہ نے حکمت کا ایک بہت بڑا ملکہ دیا، حکمت اور دانائی سے جن کو نوازا، تو انہوں نے اپنے فہم و فراست سے ایک دوائی تیار کی، اور دوائی وہ کہ جس کا اثر ایسا ہو جس کے اثر سے اندر کا مواد جو ہے خشک ہو جائے۔ اب انہوں نے اس دوائی کو وہاں پہنچایا کیسے جا سکتا ہے۔ حضرت نے ایک لکڑ جس کے اندر سوراخ ہو اس کو تلاش کیا، پھر اس دوائی تیار جو ہو چکی تھی اس کو سوراخ کے اندر بھر دیا۔ اب اس کے ایک سرے سے اس کو آگ لگا دی۔ اب آگ لگانے سے چونکہ لکڑ جلتی جا رہی ہے، اندر کی جو دوائی ہے وہ بھی جلتی جا رہی ہے، جس سے دھواں تیار ہو رہا ہے۔ حضرت نے مریض کو کہا کہ آپ اس کا دھواں لیں اور اندر لے جائیں۔ کیوں کہ جو دوائی تیار کی گئی تھی وہ اس قسم کی دوائی تھی کہ جس کے دھوئیں کے ساتھ پھیپھڑوں میں جو مواد تھا اس کو خشک کرنے کے لیے وہ دوائی بنائی گئی تھی۔ تو اب اس مریض نے اس جو لکڑ کے اندر دوائی بھری ہوئی تھی، اس طرح جیسے کہ یوں سمجھ لیں، ایک سگریٹ کی مانند سمجھ لیں، شاہ حقے کی مثال سمجھ لیں، اب اس نے وہ استعمال کرنا شروع کیا۔ اب دھوئیں کو وہ اندر استعمال کر رہا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے مسلسل جس طرح اس کو ضرورت محسوس وہ کرتے رہے، اس کو یہ دوائی استعمال کرواتے رہے۔ اللہ کے فضل سے وہ مریض شفا یاب ہوا۔ یہاں سے حضرت لقمان حکیم نے جو اس مریض کو اس لکڑ کے ذریعے سے اس کا دھواں اندر منتقل کیا اس مواد کو خشک کرنے کے لیے، تو یہاں سے ہی یہ حقے کا تصور پیدا ہوا جو حضرت لقمان نے حکمت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن ہمارے ہاں آج حقہ ایک عام رسم اور رواج، یا یوں کہہ دوں کہ محفلوں کی زینت بن چکا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کا ویسے ہی ہر وقت استعمال انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، اور اسی طرح
یہ سگریٹ بھی نقصان دہ ہے، جو ہمارے یعنی حضرت لقمان نے اس کو شروع میں ایجاد کیا وہ بطور علاج، لیکن آج ہم اس کو جو جس طریقے سے لے کر آئے ہیں، جس طرح استعمال کر رہے ہیں، زمانہ جیسے تبدیل ہوتا گیا، آج وہ سگریٹ اور حقے کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، لیکن آج ہم اپنی صحت کو اس کے ذریعے سے برباد کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق